مریم نواز کو ٹیکل کرنے کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے آصفہ بھٹو کو ہی آگے کرنا چاہیے. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کی بات ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کون آئے گا اور کون اس چیز کو دیکھ رہا ہوگا؟ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ سپیس دی گئی تھی وومن ونگ کو، لیکن اب ہمیں ویسی دکھائی نہیں دے رہی. کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے، یہ بھی ہم یہاں پر بات کریں گے. اور خان صاحب پوری دنیا، پورا پاکستان جہاں جہاں پہ مسلمان ہے، پاکستانی ہے، وہ خان صاحب کی طرف ان کی نظریں ہیں، کیونکہ باقی چور اور سارے جس طرح کہا جا رہا ہے بالکل وہ ملک کو لوٹ کے کھا گئے. خان صاحب کب عوام کے لیے جو ایک اسٹریٹجی ان کی ہے وہ کب تک امپلیمنٹ ہو سکے گی، کب مہنگائی کا جو جن ہے وہ واپس قابو میں آ سکے گا، اس پر بھی ہم ساری یہاں پر بات کریں گے. اور لاسٹ میں بری خبر بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے ہے، لیکن اچھی خبر یہ بچوں کے لیے ہے کہ شاید چھٹیوں میں پھر اضافہ کر دیا جائے. شفقت محمود صاحب کی طرف سے شاید اپریل تک جو ہے، ذرائع کے مطابق اپریل تک شاید چھٹیاں دوبارہ دے دی جائیں. اس پر بھی یہاں پر بات کریں گے. اب میں اپنے گیسٹ کی طرف آتا ہوں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سب سے پہلے میں تعارف کراؤں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جنرل سیکرٹری وومن ونگ پنجاب جو ہیں، یہ شروع سے میں کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا ہوں، کافی محنت کرتی نظر آ رہی تھیں. اور جب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اتنا نام بھی نہیں تھا تو تب یہ گلی گلی ڈور ٹو ڈور جاتی تھیں، کمپین کرتی تھیں، اور ایک ان کا سلوگن ہوتا تھا کہ ہم تبدیلی ضرور لے کر آئیں گے. آج وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، مس روبینہ شاہین ہمارے ساتھ موجود ہے. میم بہت شکریہ آپ کا. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ آپ نے جب بھی دیکھا کہ کوئی قانون سمجھا رہا ہوتا ہے یا کوئی اچھی چیز سمجھا رہا ہوتا ہے تو اکثر وہ بزرگ سمجھا رہے ہوتے ہیں، بچے یا یوتھ سن رہی ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان جو 62% سے زیادہ یوتھ پاکستان کے اندر ہے، اور الحمدللہ ہر ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ جو کر رہے ہیں وہ یوتھ کر رہی ہے. اور اگر قانون کی بات کی جائے، عدلیہ کی بات کی جائے، وکلا برادری کی بات کی جائے، اور اب کی بار بھی جو پنجاب بار کونسل کی جو سیٹ لے گئی ہیں، جو پارٹی سیٹ لے گئی ہے، اور نو ڈاؤٹ آپ سب بھی انہیں جانتے ہوں گے، حافظ اسرار الحق صاحب کا، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سب حکومت وقت سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں سر، کہ ہم الزامات تو ضرور لگاتے ہیں کہ سیاستدان کام نہیں کر رہے، بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، قانون حرکت میں نہیں آ رہا، غریب کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے. تو آپ کے سمجھتے ہیں انفرادی طور پر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ قانون کو ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے؟ قانون پر عمل درآمد ایز این شہری ہم کس طرح کریں سر؟ ہم تو سگنل دیکھتے ہیں، اگر بارڈر نہیں کھڑا ہم تو سگنل بھی کراس کر دیتے ہیں. بہت شکریہ بٹ صاحب، بڑی اچھی بات کی آپ نے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے یہ تجزیہ کرنا ہے کہ کیا ہم لوگ بینگ اے نیشن ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں. بالکل. کیا ہم لوگ معاشرہ ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں. بالکل. معاشرہ لوگوں کے ساتھ نہیں بنتا، قومیں لوگوں کے ساتھ نہیں بنتی. بالکل. قومیں بننے کے اندر ایک وقت درکار ہوتا ہے، اور وہ سالوں اور دنوں کی کہانی نہیں ہے. بالکل. اس کے لیے صدیاں چاہیے ہوتی ہیں. جی. اب ہم پاکستان کی بات کر لیں تو پاکستان، جیسے آپ نے کہا کہ اشارہ بھی ہم لوگ توڑ دیتے ہیں، وارڈن اگر وہاں پہ کھڑا نہیں ہے تو مس یوز آف لا ہم میں سے ہر بندہ قانون جو ہے اس کو توڑنا وہ جانتا ہے کہ اس نے کیسے توڑنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قانون کی گرفت اتنی کمزور کیوں ہے؟ قانون کی گرفت کمزور اس لیے کم ہے کہ جب تک ہم لوگ اس کے اندر لیجسلیشن نہیں کریں گے، پراپر پنشمنٹ نہیں ہوگی، حدود و قیود کا تعین نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ معاملات دیکھنے آئیں گے. اچھا اب بات کرتے ہیں ہم لوگ بینگ اے نیشن ہماری ذمہ داری کیا ہے. جی. اس سے بھی اب بڑی بات یہ ہے کہ کیا ملک کی بھی ہمارے لیے کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے. ملک تو آج تک ہماری جو ہے ہماری بابت اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، انڈیویجول حیثیت میں ہر بندہ اپنے اپنے معاملات کو دیکھے، معاشرے بن جائیں گے، پھر اس طرح سے یہ قوم بن جائے گی. ایسے نہیں بنتا ہوتا. یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے جب جو ملک کے بڑے ہوتے ہیں، ملک کو چلانے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کچھ نہ کچھ لائبلٹیز ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو موٹیویشن دیں، اس کے بابت جو ہے وہ لیجسلیشن کریں، اس کے بابت جو ہے وہ بروشر دیں، ایڈورٹائزمنٹ کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے سٹیپس ہوتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ قانون کو توڑا کیوں جا رہا ہے. قانون ٹوٹے گا، یہ اس وقت تک ٹوٹے گا جب تک اویئرنیس نہیں آئے گی. اب اویئرنیس آئے گی کیسے؟ ہم میں سے کوئی بندہ رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم لوگ اپنی رسپانسبلٹی کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی کی ہوئی ساری کی ساری باتوں کو دوسروں کی جولی کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور سارا کا سارا الزام جو ہے ہم لوگ خود لینے کی بجائے ہم خود کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن وہ جسٹیفیکیشن جو نا وہ سول اس لیے ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے جناب علی خود کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ ہماری سیٹسفیکشن ہوگی، جبکہ ایسی بات نہیں ہوتی. اصل طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اس ذمہ داری کو قبول کرے.
انڈیویجول حیثیت میں جب ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرے گا وہ پھر سماج بنے گا، پھر معاشرہ بنے گا. جب اس طرح سے سارے کے سارے معاشرے اکٹھے ہوں گے پھر جا کے قوم بنے گی. اور ہم لوگ ابھی تک اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں باخبر نہیں ہیں، ان کی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے تیار آصف آپ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن عوام بھی ایک دم ڈسپریٹ ہو جاتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر میں نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو میرے پہ تو چلان ہو رہا ہے، قانون میرے پہ تو لاگو ہو رہا ہے. جو ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، جو خزانہ لوٹ کے کھا گئے ہیں، جو ملک کی اسلامیت جو ہے اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف تو قانون حرکت میں نہیں آتا. جو غریب ہے اس کے خلاف قانون حرکت میں آ جاتا ہے. تو یہ ڈفرنس کس طرح ختم کیا جائے؟ میں ایک بات یہ واضح کرتا چلوں، قانون سبھی کے لیے برابر ہے. اب سوال یہ ہے کہ قانون کے وہ جنگل سے وہ کیسے نکل جاتے ہیں. غریب بندہ اس کے جنگل میں آ کے پھنس جاتا ہے، امیر لوگ جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اب لوگ دیکھ لیں یہ جب سے نیب بنی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ المیہ یہ رہا ہے اس نیب نے نہ آ کے بیڑا غرق ہی کر دیا سارے کا سارے سسٹم کا، سارے کے سارے سماج کا بیڑا غرق اس لیے کیا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کرتے کراتے تو کچھ ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس لوگوں کے اوپر پلانٹ کرنے کے بعد ڈالتے جا رہے ہیں. ایک ہزار جو ہے ججز کے بھی تحفظات ہیں اس کے اوپر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک ہزار ایک کیس کے اندر وٹنسز ہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہاں پر 5 وٹنسز ہوں تو وہ 6 سال یا 10 سال وہ 15 سال تک وہ ٹرائل چل جاتا ہے. اور جہاں پر ہزار وٹنسز ہوں گے وہ کنکلوڈ کیسے ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف عوام کی آنکھوں کے اندر دھول جھونکنے کے مترادف ہے کہ ان کو ایک لالی پاپ دے دیا، ایک تسلی دے دیا کہ ہم لوگ کر رہے ہیں، کیا کچھ بھی نہیں جا رہا. اور اس طرح سے یہ معاملات بنیں گے نہیں، یہ بگڑتے جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے معاملات کیے جائیں، ایسی لیجسلیشن کی جائے، ایسے کام کیے جائیں اور پھر اس کے بعد ڈسپلن کیا جائے. سر سب سے بات یہ ہوتی ہے کہ ملک اور معاشرہ اس وقت چلتا ہے جب وہ ڈسپلنڈ ہو جائے. ہماری گورنمنٹ کی بات کریں، ہماری بیوروکریسی کی بات کریں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں، وہ نہیں ہے اس بابت. اور یہ اس کا فقدان ہونے کی وجہ سے سارے کے سارے مسائل دیکھنے کے لیے جی آپ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بے شک 15 سال کیس چلتے ہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس پر چاہا جائے تو ٹماٹر پہ بھی اس کو تو نوٹس لے لیا جاتا ہے. وہ تو آپ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. چلیں یہاں سے بات یاد آ گئی، وہ کیا شرمیم تھا، کیا نام تھا؟ جی شرجیل میمن تھے شاید، کیا نام تھا، سوری مجھے یاد نہیں پڑ رہا. ہاں جی بالکل، جو ان کے پاس سے وہ شراب پکڑی گئی تھی اور پھر بعد میں جب ہوئی ہے رپورٹ آئی ہے تو وہ شہر نکل گیا. اللہ کرے ایسے سارا کا سارا ہو کہ ساری کی ساری شراب. لیکن خالی سیاست دانوں کو نہ کہیں، طاہر اشرفی صاحب کا بھی کچھ اس طرح کا واقعہ تھا. لیکن ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں، میں ذرا میڈم جو حکومت وقت کی طرف بھی آتا ہوں. میم سب سے پہلے تو کرونا صورتحال سے جس طرح آپ نمٹتے ہیں، پوری پاکستان قوم آپ کے ساتھ ہے، آپ کی اسٹریٹجی آپ کی پلاننگ کے ساتھ ہے، لیکن کیا یہ حکومت صرف کرونا صورتحال کو کنٹرول کرنے آئی تھی، ماسک اور اویئرنیس دینے آئی تھی؟ مہنگائی پر قابو کب پایا جائے گا؟ کب عوام جو سکھ کا سانس لے سکے گی؟ حکومتی پالیسیز آپ کیا سمجھتی ہیں کس طرح بہتر کی جا سکتی ہیں؟ تھینک یو فیضان، آپ نے مجھے یہاں آنے کے لیے دعوت دی ہے، آپ کا بہت شکریہ. میں آنرڈ فیل کرتی ہوں کہ یہاں آؤں اور حکومتی موقف کو بیان کروں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی پچھلے 12-15 سال سے ایکٹیو ہو کے کام کر رہی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مہنگائی جو آپ کہہ رہے ہیں پارشلی تو ہماری یہاں پر پیدا کرتا ہے لوگوں کی، پارشلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی یہ مہنگائی ہے. کیونکہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی چیز اوپر چڑھتی تھی، جیسے کہ پچھلے سال سے 1 سال سے کووڈ ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری ایئر لائنز بند پڑی ہوئی ہیں. کہیں بھی ہمارے ٹکٹس، ایئر ٹکٹس، ہر چیز نہ وہ ریفنڈ ہو رہے ہیں نہ وہ ہمیں کوئی واپسی دے رہے ہیں. اور اسی طرح سے جتنی ٹرانسپورٹ تھی، جتنا آنا جانا تھا، وہ سارا ختم ہو گیا. ساری چیزیں لوکلائز ہو گئی ہیں. ڈومیسٹک لیول پہ جو غریب کا ایشو ہے وہ بیسک چیزوں کی مہنگائی کا کنٹرول ہے، جس پہ ہماری حکومت فوکس کر رہی ہے. کہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میں پرائس کنٹرول کمیٹی پنجاب کی بھی ممبر ہوں. ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ اس کے لیے میٹنگ کر رہے ہیں. پہلے ہم نے یہ کیا کہ جتنی منڈیاں ہیں، یہاں اکبری منڈی ہے جہاں پہ ڈرائی ہماری اجناس ہوتی ہیں، اور بادامی باغ منڈی ہے جہاں پہ ہماری فریش فروٹ اور ویجیٹیبلز ہوتی ہیں. پہلے تو 1 مہینہ وہاں پر لگایا گیا، ہماری ٹیموں نے وہاں چھاپے بھی مارے. وہاں پر ہم نے کنٹرول کی کہ آڑتی جو لوگ ہیں، کسان کو کچھ نہیں بچ رہا، جبکہ آڑتی لوگ جو بیچ میں آ جاتے ہیں تو کنزیومر تک چیز مہنگی پہنچتی ہے. وہاں تک ہم نے جب کنٹرول کیا تو اس کے بعد سے اب ہم مارکیٹس میں جا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. آج بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مین مارکیٹ کے اندر سارا ہماری جو ٹیم ہے اس وقت وہ پھیر رہی ہے. ہم روزانہ وہاں سے ریٹس لیتے ہیں. یعنی کہ میں خود حیران ہوں کہ پیاز اگر 35 روپیز پر کے جی مل رہا ہے،
جو کہ ملنا چاہیے. پیچھے سے وہ کسان سے آتا ہے, منڈی سے آتا ہے, پھر اس کا 35 روپے ڈی سی ریٹ نکلتا ہے درجہ اول. سیب 120 روپے, کیلا 80 روپے, ادرک 320 روپے کلو, جبکہ میں نے پرسوں منگوایا ہے تو 150 روپے کا ایک پاؤ ادرک آیا ہے. جو ہمارے بیچ میں کنٹرولنگ سسٹمز ہیں نا, ان کو ہمیں فعال بنانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ جو ہماری عوام ہے ایک ناجائز منافع کمانے کی طرف بھی رجحان بہت زیادہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ آرٹیفیشل قسم کی ہے. جی, سٹی گورنمنٹ, ہمارے ڈی سی, ہمارے اے سیز, ہمارے میجسٹریٹس سارے آن بورڈ ہوتے ہیں. دیکھیں ہم تو پولیٹیکل ورکرز ہیں نا, ہم تو صرف ان کو ہیلپ کرتے ہیں, اسسٹنس فراہم کرتے ہیں. ہم کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتے, ہم کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے, لیکن ہماری ٹیمز بہت فعال ہے اور وہ ان لوگوں کو پراپر اسسٹ کرتی ہیں. پہلے ہم اپنا ایک سروے کمپلیٹ کراتے ہیں, پھر ہم اپنی لوکل میجسٹریٹ جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا اس کو پھر ہم بلاتے ہیں, اور ان کو ہم دیر اینڈ دین جرمانے کرتے ہیں, جرمانے وصول کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک دفعہ نصیحت ہو کہ ہم نے منافع جائز لینا ہے. اس کے بعد ہم فریکوینٹلی 2 دن بعد 3 دن کے بعد دوبارہ یہ چکر لگاتے ہیں. کوشش بہت ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں من حیث القوم ہم لوگ پچھلے 70 سال سے نیچے جا رہے ہیں. میں کسی حکومت کو, کسی کو بلیم گیم میں نہیں پڑنا چاہتی. ایز اے ماں میری رسپانسبلٹی ہے, ایز اے معاشرہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے, سوشل میڈیا اور میڈیا آپ سب کی رسپانسبلٹی ہے, سول سوسائٹی ان سب کی رسپانسبلٹی. ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری پوری کرے, باقی نیشنز نے بھی اسی طرح سے محنت کی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک ہی دن میں اپنی نیشن کو بنا گیا ہو, ایسا بالکل نہیں ہوا. میں نے باہر کے بہت سارے ملک وزٹ کیے ہیں جہاں پر ابھی بھی جرائم بھی ہوتے ہیں اور قانون بھی توڑا جاتا ہے, لیکن جزا اور سزا کا عمل ہر ایک کے لیے برابر ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے ہاں موبائل چوری کرنے والا تو مہینوں آپ دیکھیں کہ عدالتوں میں کھڑا رہے گا, لیکن جو اتنے بڑے بڑے لوگ لوٹ کے چلے گئے ہیں, جو کروڑوں روپے اربوں روپے جنہوں نے عوام کے لوٹے ہیں, ان کو ہم ہاتھ نہیں ڈال سک رہے. جبکہ یہ کیسز بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے نہیں بنائے, یہ آلریڈی پہلے سے کیسز بنے ہوئے تھے. ہم صرف اس کو فالو کریں, اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ خان صاحب ہمارے لیڈر, ہمارے وزیر اعظم, وہ اس سٹانس سے نہیں پیچھے ہٹیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو لوٹے گا وہ کسی لیول پہ ہو, چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو, جو قانون کو توڑے گا, جو لوٹ مار کرے گا, اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا, اس کو اس کا جو قانونی اس کو جو سزا ہے وہ دینی پڑے گی. اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیتا تو تب بھی اس کے اوپر احتساب. جی بالکل احتساب ہوگا. دیکھیں آپ کے سامنے ہمارے علیم خان صاحب کے اوپر جتنی ایلیگیشنز لگیں, انہوں نے باقاعدہ نیب میں جا کے پیش ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ ان کو فیس کیا. اور جنگلات بھی آپ کے جو سبطین صاحب ہیں ان پر بھی, جی ان پر بھی, سبطین صاحب پر بھی. پھر ہمارے بہت بڑے اسٹرانگ پلر ہیں ہماری پی ٹی آئی کے, جہانگیر ترین صاحب, جو کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کو تا عمر نہل کیا گیا ہے, اس کے اوپر کسی نے ایک جملہ نہیں بولا. خان صاحب نے کہا ہم قانون کا احترام کرتے ہیں, اور کسی نے اس کو نگیٹ نہیں کیا. دیکھیں قانون کی بالادستی یہی ہوتی ہے, کسی کا رشتہ دار ہے, بہن بھائی ہے, کوئی ہماری پارٹی کا بندہ ہے, ہم سب قانون کی نظر میں ایک ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ اگر اس چیز کے اوپر ہم کام کر لیں, ہمیں پتا ہو جی ماسک پہن کے جانا ہے, ہم نے بیلٹ باندھنی ہے, کار کی بیلٹ باندھنی ہے, ہم نے ہیلمٹ پہن کے جانا ہے, اگر نہیں جائیں گے تو جرمانہ ہوئے گا, تو گڈ انف, سب کو جرمانہ ہونا چاہیے, کیونکہ جرمانہ ہی قانون کی واحد رستہ ہے. دیکھیں آپ کسی کو ہیلمٹ نہ پہننے پہ بند نہیں کر سکتے, آپ مار نہیں سکتے, آپ صرف جرمانہ کر سکتے ہیں, اور میرا خیال میں جرمانہ کرنا بھی چاہیے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ بہت انفارمیٹیو گفتگو چل رہی ہے. ناظرین ویورز, آپ ایک ایک جو ان کے لفظ ہیں وہ ساتھ ساتھ نوٹ کریں, وہ آپ صاحب کے بھی نوٹ کریں. بہت انفارمیٹیو گفتگو چل رہی ہے. پروڈیوسر صاحبہ کی جانب سے بریک کا کہا جا رہا ہے, بہت ضروری ہوتی ہے ہمارے پروگرام میں جو بریک ہے, آپ بھی جانتے ہیں.